محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا پروگرام ہر مہینے مختلف مراکز کے اندر یہ چلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر الحمدللہ یہاں ملتان کے مرکز کے اندر یہ پروگرام آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ ہر مقرر جو ہے اپنی بساط کے مطابق اپنا اپنا حق ادا کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو آگاہی دے رہا ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہم نے کس انداز سے دین کی اس دعوت کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے دو چیزیں جو ہے نا اسلام کا بنیادی جز مانی جائے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان، جس کو یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک ایمان ہوتا ہے فرض ایمان، منہ سے ایمان اور عمل اس کے خلاف۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں۔ جس کا دعویٰ اور دلیل دونوں برابر نہ ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب دعوے کے ساتھ دوسری چیز جو دلیل ہے وہ عمل الصالحات۔ اگر آپ ایماندار ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ کا عمل اچھا نہیں ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ نہ صرف ایمان کی تکذیب کر رہے ہیں بلکہ آپ اس عملی عمارت کو گرا رہے ہیں جو دور سے نظر آتی ہے کہ یہ عمارت ہے، جو ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو میرے ضمیمہ جو آج کا موضوع ہے اسلامی معاش اور اسلامی معاشرہ، دوسرے لفظوں میں حصول رزق اسلام کے طریقے کے مطابق اور برادری، خاندان، کنبہ، رشتہ داری، تعلقات اسلام کے طریقے کے مطابق۔ یہ دو چیزیں اہم ہیں ایمان کے بعد۔ آپ کو دعوت ایمان الحمدللہ مل چکی ہے، توحید کے سارے شعبے جو ہیں آپ کے سامنے، الہ کا مسئلہ سمجھایا گیا، جہاد کا مسئلہ سمجھایا گیا، اور اس کے ساتھ جو منکرات تھیں وہ بتائی گئی کہ معاشرے کے اندر کس کس طرح سے لوگوں نے اللہ کے دین کے اوپر حملے کیے ہیں اور ان کے لبادے کیا تھے، اندر کیا تھا اور باہر کیا تھا۔ بہرحال وہ آپ نے سن لیا۔ اب میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ آپ کی ذمہ داری ہوگی، قرآن کہتا ہے سمینا و اطعنا، سننا اور اطاعت کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سن لیا، سننا ذمہ داری اور پلو جھاڑ کے باہر چلے گا، یہ کوئی بات یہ بلکہ بنتا ہے یہودی اور نصرانیوں کا نظریہ، سمینا و عصینا، سن لیا ہے لیکن مرضی اپنی کریں گے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں دو چیزیں اپنی کتاب مقدس کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں، غور کرنا۔ سورہ مومنون ہے، 1 نمبر آیت سے اس کا سلسلہ ہے، بغور پڑھیں، گھر میں جا کر پڑھیں، اپنی خواتین کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، بوڑھے ماں باپ کو سنائیں، خود بھی پڑھیں اور سنیں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ اس کے اوپر عملی کام کریں۔ قد افلح المومنون، قد شرط ہے، دو معنی کے اندر آتا ہے، یا شرطیہ میں آتا ہے یا تحقیق میں آتا ہے، اور اس کا تسلسل ہوتا ہے، پیچھے بھی، حال میں بھی، آگے بھی۔ شرط کیا ہے؟ قد افلح المومنون،
پہلے بھی کامیاب ہوئے تو مومن ہی ہوئے، آج بھی ہوں گے تو مومن ہی ہوں گے، اگر آئندہ آنے والے حالات کے اندر ہوں گے تو کامیابی صرف مومنوں کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ یہ ہے قد کا معنی، قد افلح المومن۔ اب مومن کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے، مومن کون؟ مومن وہ جو عمل سے مومن ظاہر ہو کے دکھائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن مبین آپ پڑھیں گے، آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نا واضح ہو کر نظر آئے گی۔ مومن کی سب سے پہلی پہچان الصلاۃ۔ مومن اللہ کی عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ اقیم الصلاۃ ولا تکن من المشرکین، تو اللہ کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ اب ہمارا عملی کام شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعبہ، اگر ہم مومن ہیں اور قد افلح المومنون کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیادی ستون کتنے ہیں؟ 5 ستون ہیں۔ پہلا ستون کیا ہوا؟ نماز، کیونکہ بندے اور رب کا ایک تعلق جو ہے اسی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا ستون، پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اللہ کے راستے میں، جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ روپے پیسے سے جاتی ہے، انسان کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر مشقت اٹھانے میں جاتی ہے۔ جو اللہ کی یہ نعمت ہے نا، تو اس کا ایک بہترین شعبہ جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ جان کی زکوٰۃ ہے، یعنی آپ اپنی جان کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حج آ جاتا ہے۔ تو یہ 5 جو ستون ہیں، توحید، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور صوم، ان 5 کے اندر جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک تعمیر، ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جو دور سے نظر آتی ہے کہ یہ عمارت جو ہے نا یہ کسی مومن کی کھڑی کی گئی ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عمارت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے اور عمارت نہیں بناتا تو اس بنیاد کو عمارت نہیں بلکہ کھنڈر کہا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں جس کو ہم اپنی سرائکی یا پنجابی زبان میں ایرا کہتے ہیں، ایرا رکھا ہوا ہے، ایرا بھرا ہوا ہے، مکان نہیں ہے۔ تو وہ ایرا یہ دلیل دے رہا ہے کہ جب تک اس پہ مکان نہیں بنے گا یہ کھنڈر ہی رہے گا۔ مکان آپ نے عمل سے بنانا ہے۔ ہماری عملی زندگی جس کے اندر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے حسنات، ایک ہے سیئات۔ حسنات کیا ہے؟ حسنات یہ ہے کہ ہم ہر وہ اچھا کام کر لیں جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا۔ سیئات کیا ہے؟ ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس کو چھوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔
ہماری اس ایمان والی عمارت کے اندر اگر داغ دھبے اور اونچ نیچ اور سوراخ اور درمیان کے اندر سے کہیں دیوار پھٹی ہوئی، کہیں سے دراڑ پڑی ہوئی، کہیں سے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اس کے اندر سیئات کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ صالحات جو ہیں، حسنات جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سیئات کا عمل دخل ہو جاتا ہے، جس کی میں تفصیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگ انشاءاللہ غور کریں گے۔ لیکن بنیاد یہی ہے، قد افلح المومنون، کامیاب کون ہوا؟ مومن ہوا۔ اور کامیاب مومن کب ہوگا؟ جب اگلے تقاضے پورے کرے گا۔ اگلے تقاضے سنیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں عاجزی کرنے والے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں عادت بنا کر۔ عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ ابو لہب کی عادت تھی کہ بیت اللہ کا طواف کرے، کرتا تھا۔ اگر وہ عبادت سمجھ کر کرتا تو کبھی شرک نہ کرتا، کبھی شرک نہ کرتا۔ وہ اس نے دکھانے کے لیے ایک عادت کے طور پر ایک سلسلہ چلایا ہوا تھا۔ پھر صلاۃ کی ایک شرط ہے، اللہ پاک جو قرآن مبین کے اندر بیان فرماتے ہیں، وہ ایک شرط ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ صلاۃ کے نقصان دہ چیزیں بھی ساتھ بتا دی۔ آپ کی محنت، آپ کا سردی گرمی کا وضو، گھر سے نکل کر آنا، آپ کا موسم کے لحاظ سے مسجد کے اندر کھڑے ہونا، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ صلاۃ کو نہیں سمجھ رہے ہو تو آپ نقصان میں ہو، کیونکہ آپ فاحشات اور منکرات سے تنہا نہیں ہو۔ اگر آپ نے صلاۃ کو سمجھا ہے تو آپ منکرات سے دور ہو جاؤ۔ اب ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ مومن ایمان لانے کے بعد غیر اخلاقی حربوں کے اندر آ چکا ہے۔ غیر اخلاقی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا گندی زبان استعمال کرنا، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ہے گندی سوچ رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ گندی زبان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے، خبردار زبان چلائی تو کاٹ دو۔ اب گندی سوچ کو کون روکے گا؟ مومن کا اصل جو گریلا وار اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ گندی سوچ کے ساتھ، اور اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ انٹرنیٹ اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ چیزیں اس کو تباہ اور برباد کرتی جا رہی ہیں۔ اکثر ہمارا رونا یہی ہے کہ ایک شخص دریا میں آیا ہی نہیں، اس کو تو ہم بلائیں گے آجا کشتی پہ بیٹھ جا، کشتی پہ بیٹھ جا۔ اگر کوئی کشتی پہ بیٹھنے والا ہی ڈوبے تو افسوس تو اس کا ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو نقصان اس کا زیادہ ہے۔ مومنوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، دیکھو معاشرہ چند افراد کا بھی ہو سکتا ہے، معاشرہ لاکھوں کروڑوں افراد کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب گھر بھی ایک معاشرہ ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر بہویں ہیں، پھر بیوی ہے، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے تیسری نسل کو بھی جوان دیکھا ہوا ہے، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں وہ بھی جوان ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے نا۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ اس چھوٹے سے معاشرے کے اندر تقویٰ کیوں نہیں آیا؟ تقویٰ کی جگہ کے اوپر بے حیائی کیوں آ گئی؟ آپ قرآن حکیم پڑھیں،
ایک تو ہوتی ہے نا مجبوری. قرآن حکیم کی سورہ اعراف ہے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے من اکرہ بالکفر وقلبہ مطمئن بالایمان. اب مجبور ہیں آپ غیر محرم کا چہرہ دیکھنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں، عورتیں پھر رہی ہیں. آپ اندھے تو نہیں بن سکتے، اندھے نہیں بن سکتے. آپ نے راستے پہ چلنا ہے، آنکھیں بند کریں گے ٹھوکر لگے گی، منہ توڑوا لیں گے. سامنے عورت ہے، سامنے تصویریں ہیں، سامنے بڑے بڑے بینر اویزہ ہیں، اس کے اوپر عورت کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے الامان والعفیف. اس مسلمان عورت کو اتنا یعنی کہ بےہودہ کر کے کسی کافر نے نہیں پیش کیا جتنا مسلمان پیش کر رہا ہے. بیٹی کس کی ہے؟ یہ مسلمان کی ہے. اس کو خوبصورت بنا کر اس کے ایسے ایسے پوز بنائے جاتے ہیں، سامنے لٹکائی جاتی ہے کہ آنے والا ہر بندہ دیکھے. اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہے مجبوری. ایک بندہ ہاتھ میں موبائل لے کر منہ پہ لحاف رکھا ہوا ہے اور اندر دیکھ رہا ہے شوق سے. کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. پوچھنے والا پوچھے جناب کیا کر رہے ہو؟ جی سرچ کر رہا ہوں. ٹھیک بولا ہے اس نے، سرچ کر رہا ہے، لیکن یہ حسنات کی نہیں کر رہا، سیئات کی کر رہا ہے. گناہ ڈھونڈ رہا ہے، نیکیاں نہیں ڈھونڈ رہا. اگر یہ نیکیاں ڈھونڈتا ہوتا تو ماں کو بھی بلاتا، بہن کو بھی بلاتا، ابو کو بھی بلاتا. آ جاؤ آ جاؤ، یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے. یہ منہ پہ لحاف دے کر کیوں خود یہ علیحدہ کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے نہیں ہے. لیکن ہم بھی تو کانوں میں انگلیاں نہیں بلکہ ایسی وہ تارکول ڈال لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہوا تو کیا پانی بھی نہ گزرے. اور ٹھیک ہے بچے ہیں جی کر رہے ہیں. یہی بچے کل قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑ کر کہیں گے ابو جی مولوی صاحب تجھے پتہ نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے تو کیوں نہیں ہمیں سمجھایا؟ روٹی نہیں کھاتا تھا تو تو پیار سے کہتا بیٹا روٹی نہیں کھاؤ گے بھوکے مرو گے، بیمار ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے. تو ہزاروں جتن کرتا تھا. اب جب یہ میں کر رہا تھا تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے اخلاقیات برباد ہو جائیں گے. ایک دن بھی نہیں کہا، بلکہ فخر سے اتنا بڑا لے کے دے دیتے. اپنی جیب میں چھوٹا سا ہوتا ہے، بیٹے کے لیے اتنا بڑا. کیوں؟ ہو جی مجبوری ہے جی کیا کرے. اب بیٹا نہیں مانتا، اور نہیں مانتا تو اس کو بیٹا تیری مرضی ہے، مجھے گناہ گار تو نہ کر، مجھے تو گناہ گار نہ کر. لیکن ہم معاشرے کے اندر بڑے فخر کے ساتھ یہ چیزیں خود اپنی اولاد کو مہیا کر رہے ہیں. اب رہا سوال یہ، میں یہ بات اپنی بیٹیوں کی طرف سے بھی کر رہا ہوں کہ بیٹیوں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے بازار کا وزٹ کیا ہو؟ میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، ہماری قوم ہے نا، قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، کوئی فرق نہیں. غیرت مند آدمی تو بیٹیاں ہی سمجھے گا. اب ان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ایک پرس اور ایک موبائل ضرور ہوتا ہے اور ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ نہ آپ کی نوکری، نہ آپ کی کوئی فیکٹری ہے جہاں بھئی آگ لگ جائے تو آپ کو اطلاع ملے گی کہ آ جاؤ جی فیکٹری جل رہی ہے جلدی کرو. نہ کوئی پیچھے قیامت آنے والی ہے، نہ طوفان آنے والا ہے. آپ نے بازار میں آنا ہے سبزی لینے کے لیے، موبائل کی کیا ضرورت؟ سمجھ نہیں آتی ہمیں، یا ہم خود بخود پاگل بنے ہوئے. ہاں گھر میں موبائل ہے، تو گھر میں کوئی خاوند کا میسج آتا ہے، ابو جی کا میسج آ جاتا ہے، بھائی کا میسج آ جاتا ہے، اس کو جواب دے دو، یا کچھ منگانا ہے کال کر دو. بازار میں لے جا کر دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک الٹ پہلو بھی ہے جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا، غیرت مند نہیں بیان کرتا، نہیں بیان کرنا چاہتا. لیکن نتیجہ یہی ہے جو دماغوں میں آ چکا ہے نا، نتیجہ اس کا یہی ہے. تو ایسا مومن کیا مومن ہوگا جس کی ایمان کی یہ حالت ہے کہ غیرت نام کی کوئی چیز
نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، ہم صرف مشرک کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کا قرآن سورہ نساء کے اندر بیان کرتا ہے، اور اسی گناہ میں مر جاتے ہیں، اللہ نہ کافر کو معاف کرے گا نہ اس کو معاف کرے گا۔ یہ نیکیاں اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ نمبر 2، دنیا کی ہرس اور لالچ یہاں تک ہمیں کھا چکی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ معاف کر دے۔ کبھی کبھی ہم اپنے خون کے قاتل بن جاتے ہیں، اپنے خون کے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے۔ کیسے؟ اللہ نے مال دیا، جائیداد دی، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بیٹیوں کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ یقین کر کے دیکھ لیں، باپ جو باپ ہے، 7 بیٹے کھڑے ہوں، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں ایک بیٹی بھی کھڑی ہو، تو باپ لپک کر بیٹی کو گلے لگائے گا، کیونکہ یہ فطرتی محبت ہے۔ لیکن یہ کیسا ظالم باپ ہے، اسی بیٹی کو جائیداد سے محروم کر رہا ہے، اور لکھ کے دے دیتے ہیں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تحفہ ہے تیرے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے کیسی محبت کی، اور فرمایا کہ اگر کوئی ایمان کی حالت کے اندر جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے اسلام کے مطابق اور ان کا فریضہ ادا کرے، اللہ پاک اس کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، لوگ بیٹے پسند کرتے ہیں، اس نے بیٹیوں کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے، بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے۔ نعمت جو ہے اور رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا رہے ہیں، ارے تم تو کیسے دشمن ہو۔ اور جس طرح سانپ جو ہے نا، سانپ مشہور ہے، پتہ نہیں دیکھا نہیں ہے، ناگن جب بچے پیدا کرتی ہے، سنا ہے کہ بچے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی قسمت والا بچ کر بھی نکل جاتا ہے، اگر وہ سارے بچے زندہ رہیں تو دنیا میں سانپ ہی سانپ ہو، سینکڑوں کی تعداد کے اندر وہ بچے دیتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں اس ناگن کی طرح ہم اپنے ہی بچوں کو کھا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھا رہے ہیں؟ بڑی دلیل دی ہے، ہم نے جی جہیز دیا جی۔ کس نے کہا تھا تجھے؟ جہیز تو نے بیٹی کو تھوڑا ہی دیا ہے، تو نے تو اپنا ناک بچانے کے لیے دیا ہے کہ کل کو تجھے جوتے نہ پڑے۔ دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے۔ بیٹی وراثت کی حقدار تھی، وراثت نہیں دی، جہیز دے دیا۔ وراثت تیری کروڑوں کی ہے، تو نے زیادہ زیادہ لاکھ کے وہ کرسیاں میں سے دے دی ہوگی، 2 لاکھ کی دے دی ہوگی، اس سے زیادہ کوئی پہاڑ نہیں ڈھایا تو نے، لیکن وہ کرسیاں اس کا کھانا نہیں بن سکتی۔ اگر بیٹی بھوکی ہوگی، اگر بیٹی کمزور ہوگی، غریب ہوگی، تو جو باپ کی طرف سے وراثت ملے گی اسے اپنا پیٹ بھر سکے گی۔ بتا وہ سونے کے زیور کو کیا کرے گی، وہ کرسیوں کو کیا کرے گی، وہ بڑے بڑے بکسوں کو کیا کرے گی، کھائے گی وہ؟ کیونکہ ہم نے اسلامی معاشرہ نہیں بنایا۔ اسلامی معاشرہ تب بنتا ہے جب حق ادا ہو۔ قرآن کہتا ہے اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے لیے عدل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر تم عدل نہیں کرو گے تم تقوی والے نہیں ہو سکتے، جب تقوی والے نہیں ہو سکتے پھر جنت نہیں جا سکتے۔ یہ ساری ہیرا پھیری ہیں ہماری اپنی سوچ کی۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب صلاۃ کیا سبق دے رہی ہے ہمیں؟ یہی سبق ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہو، تو پھر یہ ثابت کر کے بھی دکھاؤ
ساری دنیا کو توحید کی دعوت دینے والا، تو خود نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، انصاف نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ایک اور بھی بیماری نکلی ہوئی ہے، اولاد کو آگ کر دینا، ہے نا؟ کیا اسلام کہتا ہے؟ کوئی دلیل لا کے دکھا دو۔ جو تیرا نطفہ ہے وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے شرط کیا رکھی ہے طلاق کے اندر، آپ کو پتا ہے؟ عدت جو رکھی، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اللہ کے حکم سے پیدا ہونا ہے، طلاق سے پہلے میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے اور وہ استقرار پکڑ گیا ہے نطفہ، تو اس کو واضح ہونے دو تاکہ وہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں لاوارث نہ مانا جائے، اس کا وارث وہی ہو جو اصل ہے۔ لہذا جب واضح ہو جائے تو عدت کو بڑھا دو، 3 مہینے کی بجائے اس کو حمل کلیئر ہونے تک کر دو، جب بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو رکھو تاکہ یہ بالغ جو اصل ہے یہ اپنی چیز کا خود ذمہ دار بن جائے۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن یہاں تو ذمہ دار ہونے کی بجائے کہتا ہے میرا ہے ہی نہیں، میرا نہیں ہے، میری جداد سے آگ، جداد تو نے پیدا کی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا کہ تو لے کے آیا تھا، اور تیرے باپ نے دی ہوگی، تیرے باپ کو کس نے دی؟ اس کے باپ نے دی، اصل مالک کون ہوا؟ تو دعویٰ کرتا جی میری جائیداد کے اندر اس کا کوئی حق نہیں، کیوں؟ نطفہ کس کا ہے؟ جب اسلام سے ہٹ کر چلو گے تو یہی فساد کھڑے ہوں گے۔ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ ایمان کے بعد معاشرے کے اندر بے حیائی کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلام کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد بے انصافی بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اب رہ گئی تیسری بات، اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل، رسول نہیں کہا، یا ایھا الرسل، اے میرے سارے رسولوں۔ حکم کیا ہے یا اللہ پاک؟ جی اللہ پاک کیا حکم ہے؟ کلوا من طیبات، سمجھ رہے ہو معنی؟ پاک اور حلال کھانا ہے۔ رسول ہو، اگر تمہارے پیٹ کے اندر غیر طیب ایک ذرہ بھی چلا گیا تو منصب ختم ہو جائے گا، منصب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وارننگ کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ خبردار خبردار، واعملوا صالحا، برے عمل نہیں کرنا، تمہاری ذات بدنام ہوگی، تمہارا ایمان بدنام ہوگا، تمہاری دعوت بدنام ہوگی۔ ہم نے کبھی مومن ہونے کے بعد اپنے رزق کو چیک کیا؟ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ وہ بڑا مشہور ہے بیچارہ، ذمہ دار تو مر گیا ہے جی، ذمہ دار رات کو پانی لگا، دن کو لگا، فلاں کر فلاں کر فلاں کر۔ اچھا ذمہ دار یہ تو چیک کرے کہ اس نے رات کو کسی کا 1 منٹ پانی زیادہ تو نہیں لگا لیا، باری بنی ہوئی ہے نا پانی کی۔ اچھا کچھ نہیں لگاتے، نیچے سے لکڑی کے ساتھ سوراخ کر دیتے ہیں، ایسا ایسا چلتا رہے گا، بھر جائے گا۔ جو وہ جائے گا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ اس سے جو فصل پکے گی اس کے اندر شک پیدا ہوگی یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ماکلو حرام، جس کا کھانا حرام ہو، ملبس ہو حرام، جس کے کپڑے کے اندر بھی نجائز مال ہو، لباس بھی حرام، مشرب ہو حرام، چائے پی لی، بوتل پی لی، کوئی پتہ نہیں کہ اس کے اندر میری کمائی ہے یا کسی اور کا بھی حق ہے، احتساب نہیں نہ کیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ انا یستجاب لہ، یہ مانگتا رہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔
تین خرابیاں. یہ کس کے لیے ہے؟ مشرک کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ایمان کے فوراً بعد کا عامل الصالحات. آمنو، جتنی بار قرآن میں آمنو آیا ہے اتنی بار ہی عامل الصالحات بھی آیا ہے. تو ہم نے صالحات جو ہیں وہ کیسے کرنی ہے؟ صالح کا معنی کیا ہے؟ صالحات کا معنی ہے جہاں بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح کر دو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. راستہ ہے لوگوں کے جانے کا، آتے جاتے ہیں، اس میں ٹوئے ٹبے پڑے ہوئے ہیں. صبح رات کو دن کو لوگ آتے جاتے ہیں. اب ایک عقل مند آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے اس میں تو گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آدمی ٹھوکر کھا سکتا ہے، لہذا کیوں نہ ہو کہ اس ٹھوکر کو ختم کیا جائے. تو اب وہ دو کام کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، کیونکہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک دوسرے کا ساتھ ہی مدد دے کر اجر دے دیتا ہے. اب اس نے گڑھا ختم کیا ہے، لیکن دوسرا آٹومیٹک یہ ہو گیا کہ اس سے راستہ بھی ہموار ہو کیا. تو انہیں گڑھا ختم تھا نا کہ میں اس گڑھے کو ختم کر دوں ٹھوکر نہ لگے، لیکن جو ہی اس کو ختم کیا راستہ بھی سیدھا ہو گیا. تو ڈبل نیکی آ گئی، بگاڑ کو ہٹا دیا اور اصلاح آ گئی. تو صالحات کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں خرابی ہو رہی ہو اس کو دور کر دو، آٹومیٹک اس جگہ کو پر کرنے کے لیے اچھی چیز آ جائے. سمجھ رہے بات؟ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے. دعوت ہماری بہت اچھی ہے، ہم لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ غیر الہ کی پوجا پاٹ یہ حرام ہے چھوڑ دو. لیکن کچھ ہمارے اوپر بھی پابندیاں ہیں. حرام مال نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت دو. کن کو کہا؟ صحابہ کو، مشرک کو نہیں کہا. دو چیزوں کی، دو گوشت کے ٹکڑوں کی مجھے ضمانت دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. سمجھ آگے کیا تھی؟ ایک وہ زبان ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس سے زخم لگاؤ تو تلوار سے بھی برا لگتا ہے. منہ سے ایک بات نکال دو بری بات تو کتنا دل جلتا ہے، کتنے عرصے تک جلتا ہے. تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کے لیے وقت ہے، لیکن یہ لگانے والا زخم جو ہے سالوں نہیں بھرتا. جب بندہ سامنے آتا ہے زخم اسی طرح تازہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ فرج ہے انسان کا، اس کو بیوی کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرنا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے نقصانات دیکھ لو آپ. نقصانات کتنے ہیں؟ معاشرے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. فلاں بندے نے گالی دی، لڑائی ہو گئی، اس نے چھرا مار دیا. تو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا. میں نے ایک بندہ دیکھا ہے، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹرین میں کھانے وال سے ٹاٹا پور میرا قریبی اسٹیشن لگتا ہے، اس پہ میں نے آنا تھا. تو ٹرین میں بیٹھ گیا، بڑے عرصے کی بات. اب ایک ہتھکڑی لگی ہوئی بندے کو اور 4-5 سپاہی ہیں، انہوں نے بھی اسی ڈبے کے اندر آ کے اس کو سوار کر دیا. تو پیچھے سے نا سپاہی نے اس کو تھپڑ بھی مارا اور 2-3 گالیاں دی کہ تو اتنا مریض ہو چکا ہے، جلدی ٹرین پہ چڑھ. اس قیدی کو تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے. چلو میں نے کیا پوچھنا تھا، بچپن کی بات ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو مطلب ٹرین میں سوار تھے انہوں نے کہا بابا جی ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، 3-4 پولیس والے ہیں، بندہ تو بہت کو بدماش نظر آتا ہے، رونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی وجہ تو سمجھا دے. اس نے کہا کیا بتاؤ، میں ہتھ کڑیوں سے نہیں ڈرتا، نہ موت سے ڈرتا ہوں، میں اپنی اس غلطی کا پچھتاوا کر رہا ہوں، رو رہا ہوں. مجھے ایک بندے نے گالی دی تھی، میں نے اس کو چھرا مار دیا، وہ بندہ مر گیا. میں 302 کا مجرم ہوں.
عدالت میں پیش ہونے کے لیے آیا ہوں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے ہر روز سینکڑوں گالیاں یہ سپاہی دیتے ہیں، میں روتا ہوں کہ کاش میں اس وقت ایک گالی نہ دیتا، آج مجھے ہزاروں نہ سننی پڑی۔ یہ ہوتا ہے غلط کا نتیجہ، جو ہم جذبات میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، غلطی کی طرف جاؤ ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سامان مہیا کیا، اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ تمہیں بار بار غلطی سے روک رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، خود پیغمبر نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر موجود نہیں ہے، اب سنت بھی نہیں ہے۔ اور پاگلو دیوانوں، پیغمبر نہ بھی موجود ہو تو پیغمبر کی سنت محفوظ ہے۔ دلیل دوں؟ اللہ کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے نا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اب رہا مسئلہ سنت کا، تو سنت کا کون محافظ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر، تیرے عمل کی گواہی یہ قرآن دے گا، تیرا عمل اس قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، دونوں راستے کلیئر ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ قرآن کا ضامن ہے اور قرآن رسول کی سنت کا ضامن ہے۔ جب تک قرآن موجود ہے، رسول کا عمل موجود ہے۔ جو بدبخت چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، لوگ اللہ کو بھی تو چھوڑے پھرے۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اندر اس میں روایات نہیں ہے، یاد رکھنا، کس سے نہیں ہے۔ ایک دوست نے سوال کر دیا، اللہ اس کو سمجھ دے، وہ کہتا ہے آپ حدیث کے بغیر پیغمبر کی سنت کہاں سے لوگ؟ میں نے کہا سوال تمہارا اچھا ہے، لیکن اب میرا جواب بھی سن لو۔ یہ حدیث کب جمع ہوئی تھی؟ یہ مجموعہ جو بنا کب بنا؟ 250 سال بعد بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے 250 سال بعد۔ میں نے کہا اگر اس کے بغیر آپ رسول کا عمل نہیں لے سکتے ہو تو 4 دور جو گزرے ہیں مجھے ثابت کر کے دکھا دو کہ انہوں نے نبی کا عمل نہیں کیا۔ شرط تو یہ ہوئی نا کہ اس کتب حدیث کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 سنہرے دور کے لوگ کس چیز پہ عمل کرتے رہے؟ یا انہوں نے کیا ہی نہیں؟ عمل کیا ہے نا، تو کس چیز پہ کیا؟ اسی قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے وہ آثار تھے جو انہوں نے اپنی زندگی مبارک کے 23 سالوں کے اندر کر کے دکھا دیے۔ آپ انگلی رکھ کے بتاؤ کہ دین کے متعلقہ ایک کام ہو جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ تو کہو گے کہ جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو اگر کوئی کرے گا تو وہ ظالم بدعتی بن جائے گا، جہنمی بن جائے گا۔ زندگی مبارک کے اندر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے دونوں شکلوں کے اندر، حکم میں بھی، عمل میں بھی۔ تو یہ ویسے بات آ گئی تھی درمیان میں، میرے ٹاپک سے ہٹ کر تھی، اپنے ساتھیوں کے لیے چیزیں بیان کرنا پڑتی ہیں، مجبوری ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین ھم عن اللغو معرضون۔ لغو سمجھتے ہو؟ بے مقصد گانا بے مقصد ہے یا نہیں؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ گانے والے کو تو پیسے ملتے ہیں، تو بتا تجھے کیا ملا؟ تیرے کانوں میں لگی ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ہینڈ فری، ہینڈ فری یہ لگی ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے پاگلوں کی طرح سر مار رہا ہوتا، پاگلوں کی طرح بیٹھا ہوا سر مار رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یا تو اس کو مرگی کا دورہ پڑنے والا، یا اس کے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ کوئی علاج نہیں ہو رہا، یہ سر مار رہا ہے درد کی وجہ سے، حالانکہ مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اس کا نقصان کیا؟ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت بھی میری نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ
عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو تیرا وقت گانے میں لگا اس کا جواب کون دے گا مومن صاحب؟ کون دے گا جواب بھائی؟ کوئی ہے دلیل؟ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی شان یہ کامیاب مومن کی، ان کا قد افلح المومن کہا ہے نا، قد افلح قسمیہ بات ہے، قد قسمیہ پہ بھی آتا ہے، تحقیق میں بھی آتا ہے۔ تو قد افلح المومن کی شرط رکھی ہے کہ کامیاب ہوگا صرف مومن، ہوگا کون؟ پہچان کرنی ہے مومن کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، پابند نہیں ہوگا بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا۔ میں ایک بندے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، میرے اپنے گاؤں کی بات، میں نے 1 رکعت پڑھی، وہ 4 پڑھ کے وہ گیا، حاضری لگوانے آیا تھا پتہ نہیں، یا سفارشی تھا، اللہ نے کہا ہوگا کہ اس کو تو رگڑا دوں گا تیری قبول ہوگی، جا بھاگ جا۔ ایسا ہی شرط کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، رو رو کر اپنے مالک کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے اللہ کے قرب کا جو قریب ترین نماز میں ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے۔ کئیوں کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، ماتھا لگنے ہی نہیں دیتے۔ یہاں تو اپنی ناک کو جتنا رگڑ سکتا ہے رگڑ لے، جتنا رگڑے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہوگا۔ آگے فرمایا جی والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہے۔ لوگ پیسہ تو دے دیتے ہیں، آسان چیز ہے نا، زکوٰۃ بمانے تزکیہ ہے، زبان کا تزکیہ، فاعلون کہا، آتو زکوٰۃ نہیں کہا۔ قرآن کی منشا کو سمجھیں، فاعل کہتے ہیں فعل کرنے والے، عطا کا معنی ہوتا ہے دینے والے۔ ہمارے مترجمین نے کیا مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی دیتے دینے کی بات ہی نہیں ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، سورہ مومنون کی یہ 4 نمبر آیت ہے، پڑھنا ذرا غور کرنا۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے والا ہو۔ اب آپ نیک کام کریں گے تزکیہ نفس ہوگا۔ میرے بھائی نے پہلے آپ کو تزکیہ نفس سے کچھ بیان دیا ہے۔ زبان کا بھی تزکیہ ہے، آنکھ کا بھی تزکیہ ہے، کان کا بھی تزکیہ ہے، ہاتھ کا بھی تزکیہ ہے، مال کا بھی تزکیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر ان کامیاب لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے والا گالی دیتا رہے، فائدہ ہے؟ آنکھ سے جناب مجرا دیکھتا رہے، بیٹھے ہوٹلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ظالم روزی کو حرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی چل رہا ہے، چائے پی لو، ایک چائے پی لو پھر اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس چائے سے جو منافع ملتا ہے سبب کیا بنا؟ سبب مجرا ہی بنے گا۔ کئی ٹھڑکی لوگ ہوتے ہیں، جاتے ہیں چائے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہاں گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، چلو ایک چائے قربان کرو، وہ تو دیکھیں گے۔ تو دیکھنے والا بھی مجرم، دکھانے والا بھی غلط ذریعے سے مال آیا نا۔ اس طرح سے آپ تھوڑا سا اس کے اندر وسیع تر ہوتے چلے جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ آپ مومن ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کا دامن کبھی داغدار نہیں ہوتا۔ حقدار کا حق ادا کرو، وراثت کے اندر بے ایمانی نہ کرو، امانت کے اندر بے ایمانی نہ کرو، زبان کو کنٹرول دو، آنکھ کو کنٹرول دو، سوچ کو مثبت بناؤ، پازیٹیو سوچ بناؤ، نیگیٹو نہ بناؤ۔ اپنے ہاتھ کو روکو ظلم سے، اپنے پاؤں کو روکو ظلم کی طرف جانے سے، اپنی زبان کو کنٹرول دو، پھر اپنے غذا کو چیک کرو۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہو تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اچھائی پھر نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس پہ عمل بھی تو شروع کرنا چاہیے۔ آج سے شروع کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے۔ میں صرف سنانے والوں میں نہیں ہوں، میں عمل کرنے والوں میں بھی شامل ہوں، مجھے کرنا چاہیے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو میں مجرم ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کیوں کہتے ہو اگر خود نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے میں بھی کرنے کا پابند۔
حقدار ہوں۔ چلیں ٹاپک لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کو ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ سورہ مومنون کی 9-10 آیتیں بنتی ہیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ میں نے صرف 4 پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 4۔ ابھی 5-6 باقی ہیں، تو اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل و دماغ کو کھولے گا اور مزید آپ تقویٰ کے اندر جائیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے۔ مالک سے دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 اعلانات ہیں، اس کے بعد آپ پھر وضو کر لیں۔ وہ اعلانات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے جی، آئندہ ماہانہ پروگرام انشاءاللہ بستی ملوک میں ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کے جذبے کو بیدار کیا ہے۔ تو پہلے وہاں یہ ماہانہ پروگرام کا سلسلہ نہیں تھا، اب انہوں نے خود کہا کہ جی ہم یہ پروگرام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 3 کی بجائے 4 پوائنٹ بن گئے۔ پہلے ملتان، بدلہ اور میتلا تھا، اب بستی ملوک بھی اس کارواں کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک مدد عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ مزید اور آگے بڑھے۔ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ 8 اکتوبر کو بروز اتوار بستی ملوک میں ہمارا سالانہ یہ ماہانہ پروگرام ہوگا دعوت و تبلیغ کا۔ تو یہ خالی اعلان نہیں، جانا بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نا، خالی اعلان نہیں، جانا بھی ہے۔ اب آپ ارادہ کریں گے، مدد اللہ فرمائے گا۔ اگلا اعلان ہے جی، دعوت و تبلیغ المسلمین کا چینل الحمدللہ بن چکا ہے، کیونکہ آج دور ہے۔ لیکن میں ایک بات بھول گیا، کچھ میرے نوجوان ناراض ہوں گے کہ یار اس نے نیٹ کا پازیٹیو بیان کیا ہی نہیں، موبائل کا نیگیٹو ہی بیان کرتا رہا۔ تو آپ کا اختیار ہے، آپ چھری سے سبزی کاٹیں یا گلا کاٹیں۔ چھری ایک نعمت ہے، تو موبائل کو آپ پازیٹیو استعمال کریں گے تو یہ نعمت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی کریں اس کو پازیٹیو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ چینل جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ ڈیٹا مہیا کرے گا، ساتھ ہی اس کے بارے میں معلومات لے لیں۔ باہر بینر لگا ہوا ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے۔ جو یوٹیوب چلاتے ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کو چلائیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا پروگرام جو ہے ان کی طرف سینڈ کریں۔ گھر بیٹھے آپ ایک مبلغ اور معلم بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔